الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. وہ دائمی ابدی زندگی کا مالک ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے اور سارے جہان کو تھامنے والا ہے. اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے، اسے سب معلوم ہے اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے. اس کی بادشاہی اور اس کا علم آسمان و زمین سب پر حاوی ہے اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں. وہ بڑا عالی شان اور عظیم الشان ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی. خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی. سوا اس کے نہیں ہے خالق کون و مکان کوئی. اسی کے حکم سے فصل بہار آتی ہے گلشن میں. دکھا سکتا نہیں اس کے سوا عہد خزاں کوئی. مشیت اس کی جب تک راہ بر بن کر نہ آ جائے نشاں منزل کا پا سکتا نہیں ہے کارواں کوئی. وہی مجبور و مضطر کی دعائیں سننے والا ہے. وہی مجبور و مضطر کی دعائیں سننے والا ہے. کرے کیوں آستانے غیر پر آہو فغاں کوئی. دعاؤں میں پکارو اس خدا بندے جہاں ہی کو. دعاؤں میں پکارو اس خدا بندے جہاں ہی کو.
نہیں جس کے سوا حاجت روائے دو جہاں کوئی، وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حاضر و ناظر، وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حاضر و ناظر، بجز ذات خدا ہرگز نہیں ہے غیب داں کوئی۔ زمین و آسمان شمس و قمر دن رات شاہد ہیں، نہیں اس کے سوا ارض و سما کا حکمراں کوئی، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے نفع و ضرر سب کا، سوا اس کے نہیں ہے مالک سود و زیاں کوئی۔ خدا کے نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، خدا کے نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، بنائے تو خدا کے نام کو ورد زباں کوئی۔ یہی تعلیم قرآن ہے، یہی ہے حاصل سنت، یہی تعلیم قرآن ہے، یہی ہے حاصل سنت، نہیں معبود برحق جز خدا بندے جہاں کوئی۔ اسی کا دامن رحمت پناہ عاصیاں ہوگا، اسی کا دامن رحمت پناہ عاصیاں ہوگا، نہیں ہرگز کہیں اس کے سوا دارالامان کوئی۔ ظہور اللہ کی توحید پر ایمان ہو جس کا، ظہور اللہ کی توحید پر ایمان ہو جس کا، نہ اس کو مال زر، نہ اس کو مال کی پرواہ، نہ اس کو خوف جاں کوئی۔ خدا کے نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، بنائے تو خدا کے نام کو ورد زباں کوئی۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، رمضان مبارک کے آغاز سے ہی جو مسئلہ خطبات جمعہ میں آپ حضرات سنتے چلے آ رہے ہیں، ایک سے زائد مرتبہ آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرائی گئی کہ یہ دین کا بنیادی مسئلہ ہے۔ جتنے بھی مسائل ہیں، اسلام، پورا اسلام تمام دین کے شعبوں پر جو مشتمل ہے، دین کے تمام شعبوں میں سب سے اہم، سب سے اہم، سب سے اعلیٰ، اولیٰ اور اول مسئلہ یہی ہے۔ اسی کے لیے اللہ نے زمین و آسمان بنائے، سارا جہان اسی کی خاطر خدا نے قائم کیا ہوا ہے۔ اور اسی پر تمام اعمال اور نیکیوں اور عبادات کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ اس مسئلے کی صحت کے بغیر نہ حج قبول ہوتا ہے، نہ عمرہ، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ قربانی، نہ نماز، نہ ذکر و اذکار، کوئی عمل بھی اس کی صحت کے بغیر اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں۔ دیکھیے، آپ
یا دنیا بھر کے مسلمان اللہ کی گھر کی عظمت کا نقشہ دل میں بٹھائے رہتے ہیں اور یہ تمنا اور آرزو کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے، اور عزم بالجزم جو ہوتا ہے تو اللہ پاک پہنچا بھی دیتے ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ اللہ آپ کو بھی، مجھے بھی اور ہر مسلمان کو بار بار اپنے گھر کی اس طرح زیارت نصیب فرمائے کہ ہمارا جانا اور وہاں پہنچنا اور جو کچھ عمل کریں وہ قبول بھی ہو جائے۔ زندگی میں ہر مسلمان پر حج ایک مرتبہ فرض ہے، یہ بار بار نہیں۔ بار بار جو مسلمان جاتے ہیں اپنے وسائل کے بل بوتے پر جاتے ہیں، نفلی حج ہے، ایک سعادت ہے بہت بڑی۔ آپ حضرات میں سے جن کو بھی اللہ پاک نے اس کی سعادت نصیب فرمائی ہے وہ یقیناً میری اس بات کی تائید کریں گے کہ ایک مرتبہ جو مسلمان وہاں پہنچ جاتا ہے پھر 24 گھنٹے اس کے دل دماغ میں بیت اللہ کا نقشہ پھرتا رہتا ہے۔ میرے ساتھ تو یہی معاملہ ہوا۔ 1980 میں پہلی مرتبہ اللہ نے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی، اور اس کے بعد شاید کوئی وقت ایسا گزرا ہو کہ ہر وقت وہی نقشہ دل و دماغ میں موجود نہ ہو اور آنکھوں کا سامنا گھومتا ہو۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اور ہر مسلمان کو وہاں کی حاضری بار بار قبولیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ لیکن ایک آدمی بلکہ اس کی پوری ٹیم، جس کو آپ ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں، اس کا سارا قبیلہ، سارے ہم نوا، سب کے سب ہر وقت بیت اللہ میں بیٹھے رہتے تھے اور ہر وقت بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ حدیث کی کتاب میں ان کے وہ تلبیہ بھی منقول ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی گھر کی عظمت تھی اور طواف بھی کرتے تھے، ہر وقت بیت اللہ میں بیٹھے رہتے تھے۔ اس کی عظمت تھی تو تبھی بیٹھتے تھے۔ اس حد تک گھمنڈ تھا ان کو کہ ہم جس کو چاہیں گے یہاں آنے کی اجازت دیں گے تو وہ آئے گا، نہیں دیں گے تو نہیں آئے گا۔ اس وقت پہ پوری دنیا میں بسنے والے جتنے انسان بھی تھے، جس کا کوئی عقیدہ بھی تھا، قدر مشترک سب میں یہ تھی کہ سب کے دل میں خدا کے گھر کی عظمت تھی۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا طواف قبول ہوتا تھا؟ آج ہم میں سے کوئی ایک شخص جب وہاں کی زیارت کر کے آ جاتا ہے تو وہ مستقل زندگی بھر حاجی صاحب کہلاتا ہے، لیکن ابو جہل تو بڑا حاجی تھا، بل الحاج تھا۔ میں اس کا نام اس لیے لے رہا ہوں، وہ ذرا مشہور ہے اپنی خباثت میں، اس قسم کے عقیدہ رکھنے والے بے شمار تھے، کئی پہلوؤں سے اس کی خباثت سب سے اہم تھی۔ اچانک میرا ذہن منتقل ہوا، بھی ذکر کر دیتا ہوں، میں نے لکھا بھی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی سی بچی تھیں۔ ابو جہل اپنی ٹیم کے ساتھ جہاں کہیں بیٹھا تھا وہاں سے پاس سے گزری، اس کمینے نے اٹھ کر اس چھوٹی سی بچی کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ جب کمینگی کی انتہا پر کوئی چلا جاتا ہے نا، پھر وہ ابو جہل بنتا ہے۔ مشرک اس زمانے میں بہت سے تھے لیکن اتنے کمینے نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو جہل کی موت بڑی ذلت والی ہوئی،
جو سن چکے ہیں آپ، پھر ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی بچی، اس بدماش نے جب تھپڑ مارا اس کی درد بھی محسوس ہوئی، روتی رہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان کے پاس جاؤ اور جا کر بتاؤ کہ اب فلاں آدمی نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ ابو سفیان بھی اس وقت مشرک تھے، یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ ابو جہل کمینہ مشرک تھا، وہ مشرک تھے لیکن کمینے نہیں تھے۔ اگر کمینہ مشرک ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کو ان کے پاس نہ بھیجتے، اس کی شکایت کرو کہ میرا جرم کیا تھا، میں گزر رہی تھی۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کے پاس پہنچی، جا کر ساری صورتحال بتائی۔ وہ اٹھے، ساتھ ہی چلے غصے میں، اور جا کر ابو جہل کے پاس کھڑے ہو کر سیدہ فاطمہ فرمایا کہ جس زور سے اس نے تھپڑ مارا تمہارے منہ پر، اسی زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارو۔ اور چنانچہ سیدہ فاطمہ نے ایسا ہی کیا۔ وہ جل بھن کر رہ گیا لیکن کچھ کر نہ سکا۔ قبائلی نظام تھا اور مختلف قبیلے جب کسی بات کے لیے اڑ جاتے تھے، پھر بعض اوقات پورا خاندان، پورا قبیلہ اس کی حمایت میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ ابو جہل کی چونکہ یہ کمینگی تھی، اس واسطے کسی نے اس کی حمایت نہیں کی، بلکہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مشرک تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں کا سامنے بدلہ لایا اور یہ کہا کمینے آدمی، اس بچی کا قصور کیا تھا؟ تمہاری دشمنی ہے تو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس معصوم بچی کا کیا قصور ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے اس وقت ایک دعا مانگی، آپ یاد رکھنا، اللہم لا تنسى حال ابی سفیان، یا اللہ ابو سفیان نے اس وقت میرے ساتھ یا میری بچی کے ساتھ جو حسن سلوک کیا ہے اس کو بھلا نہ دینا۔ اور پھر اللہ نے یاد رکھا اور اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی، ان کے سارے خاندان کو ہدایت دی۔ یہ آپ سن چکے ہیں مختلف مجالس میں، مختلف مواقع پر، کہ مشرکین جب تشدد کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر ابو سفیان کے گھر جا کر پناہ لیتے تھے، اور ابو سفیان کا گھرانہ اس وقت سارا مشرک تھا، لیکن جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ شریف مشرک تھے، کمینے مشرک نہیں تھے۔ جب کوئی پناہ لینے کے لیے آ جاتا تو پناہ دیتے تھے۔ حافظ بن حجر عسقلانی جس نے صحابہ کے تذکرے پر ایک بڑی کتاب لکھی ہے، اس کے اندر باقاعدہ اس بات کو لکھا ہے، کان یاوی الی دار ابا سفیان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تشدد سے بچنے کے لیے ابو سفیان کے گھر میں کبھی کبھی پناہ لیا کرتے تھے۔ پھر اس کا بدلہ پھر اللہ کے پیغمبر نے کس طرح دیا؟ فتح مکہ کے موقع پر جب فاتحانہ شان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں پہنچے ہیں، کوئی ماں کا لال مشرق ایسا نہیں تھا کہ جو گردن اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کر سکتا، سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھی، اور یہ فکر لگی ہوئی تھی کہ کب ہماری گردن مارنے کا آرڈر آتا ہے۔ لیکن جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس وقت فرمایا جو بیت اللہ میں پناہ لے گا اس کو بھی امان ملے گی، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی امان ملے گی، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی امان ملے گی۔ ابن حجر عسقلانی نے علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ یہی گھر کسی زمانے میں رسول اللہ کے لیے دار الامن بنا تھا، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر کو دار الامان قرار دیا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، مجھے کہانیاں نہیں سنانی، کہ وہ کمینہ مشرک تھا ابو جہل، اس نے سیدہ فاطمہ کے ساتھ یہ ظلم رکھا، لیکن اسی زمانے کے ایک مشرک نے پھر بدلہ بھی لیا، اور اس کا بدلہ پھر اللہ پاک نے اسے یہ دیا کہ سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا، اس کو بھی ایمان کی توفیق نصیب ہوئی، ان کی اہلیہ کو بھی دی، ان کے بیٹوں کو بھی ہوئی، اور انہی کے بیٹے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہی کی ایک صاحبزادی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بننے کا شرف حال ملا۔ بات یہ کر رہا تھا کہ مشرکین تو ہر بیت اللہ میں رہتے تھے،
طواف بھی کرتے تھے، کیا ان کا طواف قبول ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا۔ کیوں نہیں ہوتا تھا؟ کہ وہ مشرک تھے۔ مشرک کی کوئی نیکی کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ میں آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ طواف، نہ اعتکاف، نہ تسبیح، نہ تحمید، نہ تحلیل، اس کی کوئی نیکی بھی اللہ قبول نہیں فرماتے۔ بلکہ اللہ نے یہ قرآن میں بیان کر دیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ سن لو، کان کھول کر سن لو، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام ٹھہرا دی۔ اللہ نے قطعی فیصلے فرما دیے کہ اس پر جنت حرام ہے۔ اور مشرک کتنا اللہ کے نظر سے گرتا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ۔ جو شرک کرتا ہے وہ اتنا گرتا ہے، اتنا گر جاتا ہے جیسے آسمان کی بلندی سے گر پڑا۔ فَتَخْطَفُ الطَّيْرُ، وہ زمین پر پہنچ نہیں پایا، راستے میں فضا میں پرندوں نے اس کی بوٹی بوٹی نوچ کھائی۔ مشرک کے بارے میں تو اللہ کے یہ قانون ہے۔ اور موحد سب سے زیادہ خدا کی نظر میں محبوب ہے، اس بات کو ذہن نشین فرما لیں۔ توحید پرست اللہ کا سب سے بڑا محبوب ہے، اور مشرک سب سے زیادہ مردود ہے۔ کئی دفعہ میں حدیث سنا چکا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا۔ اے آدم کے بیٹے، ساری زمین کو گناہوں سے بھر کر لائے گا لیکن ان گناہوں میں شرک نہیں ہوگا، عقیدہ توحید تمہارا سلامت رہے گا۔ لا اتیتک بقرابھا مغفرۃ، ساری زمین کے بھری ہوئی جتنے تمہاری برائیاں ہیں اس کے برابر، اس سے زیادہ رحمتیں لے کر تیرے لیے آؤں گا میں۔ توحید، زمین کا چپا چپا اللہ کی توحید کا قائل ہے۔ یہ بات شاید آپ حضرات کے لیے نہیں ہو، لیکن چونکہ اللہ کا قرآن سب کچھ بتاتا ہے، یہ زمین کا ٹکڑا جہاں بیٹھے یہ بھی، باہر نکلتے ہیں جہاں چلتے ہیں وہ بھی، جتنے اس کے دامن میں اگنے والے درخت ہیں، جتنے پہاڑ ہیں، جتنے دریا ہیں، جتنے چرند پرند ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات الارض ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی توحید کے قائل ہیں۔ دنیا میں شرک اگر کرتا ہے تو صرف یہ بدبخت انسان کرتا ہے، کوئی کتا مشرک نہیں ہے، کوئی سور مشرک نہیں ہے۔ کتا ناپاک ہے تو اس کی اپنی غلطیوں سے نہیں، اللہ نے اس کو ناپاک بنایا ہے۔ بکری پاک ہے تو اس کی ذاتی کردار کی بنا پر اللہ نے اس کو پاک بنایا ہے، اللہ نے اس کو حلال بنایا، اس کو حرام بنایا ہے۔ گائے بھینس حلال ہیں تو ان کی کسی نیکی کے سبب سے نہیں، اللہ نے اس کے گوشت کو حلال قرار دیا ہے۔ اور شیر اور ریچھ، بندر اور سور اگر یہ حرام ہیں، ناپاک ہیں، تو اللہ ہی نے ان کو ایسا بنایا، لیکن ان کی کسی غلطی کی بنا پر نہیں۔ اب سنیے اللہ کا قرآن، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، تسبح لہ السماوات السبع، ساتوں آسمان اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ساتوں زمینیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں،
اور زمین و آسمان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح بھی بیان نہ کرتی اور اللہ کی تکبیر اور تحمید بیان نہ کرتی ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور دنیا کے لوگوں تمہیں ان کی زبان سمجھ میں نہیں آتی، اس وقت تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ کون تسبیح کر رہا ہے۔ اب آپ سوچتے ہو کہ یہ تسبیح سبحان اللہ، تحمید، الحمدللہ یہی ہے نا؟ یہ تسبیح کیا ہے؟ اس کو سمجھیں، پھر مسئلہ سمجھ میں آ جائے گی، ان کی تسبیح بھی سمجھ میں آ جائے گی، ان کی عقیدہ توحید کی بھی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ تسبیح کا کیا معنی ہے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ پاک ہے، پھر بولیں اللہ پاک ہے، پھر بولیں، ریکارڈ ہو رہا، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ آپ جب کہتے ہیں سبحان اللہ تو اس کا معنی اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ زمین کہتی ہے سبحان اللہ، وہ بھی کہتی ہے اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ آسمان کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ درخت بولتا ہے سبحان اللہ، اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ پہاڑ بولتا ہے سبحان اللہ، اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ تو صرف میں اور آپ توحید پرست نہیں، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ توحید پرست ہے۔ ہاں، جو ازلی شقی اور بد نصیب اور بدبخت ہے وہ مشرک ہے، اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن وہ صرف انسانوں میں ہے، انسانوں کے علاوہ باقی کسی مخلوق کے اندر کوئی مخلوق مشرک نہیں۔ یہ لفظ سبحان پر غور کیا کریں، آپ کی ساری نماز اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ساری توحید کے مضمون پر مشتمل ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر تو سب سے پہلے اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں، کوئی بڑا نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں، کسی کا حکم بھی بڑا نہیں، نہ کوئی بڑا ہے نہ کسی کا آرڈر بڑا ہے، آرڈر بھی اللہ ہی کا بڑا ہے۔ وہ کہتا یہ کام کرو، اسی کا آرڈر ماننا پڑے گا۔ دنیا کا کوئی بدنصیب کہتا یہ کام نہ کرو، اس کی بات کو رد کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ اکبر اگر دل سے کہا ہے، مانا ہے، تو پھر اللہ ہی کی بات چلے گی۔ اللہ ہی کی کبریائی کو مانا ہے تو بات بھی اور آرڈر بھی اسی کا چلے گا۔ افسر کہتا ہے مسجد میں نماز نہ پڑھو، اللہ کہتے ہیں مسجد میں نماز پڑھو، کس کی بات مانو گے؟ اب آگے چلیے، تھوڑا سا نقشہ میں آپ کے سامنے نماز کا رکھتا ہوں۔ تکبیر پڑھنے کے بعد پھر کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تو پاک ہے، کس سے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اے اللہ تجھے ہم شریکوں سے پاک سمجھتے ہیں۔ وبحمدک، ساری تعریفوں والا تو ہے، خوبیوں والا تو ہے، کمالات والا تو ہے، عظمتوں والا تو ہے، خامی تیری ذات میں کوئی نہیں، ساری خوبیاں اور ساری عظمت کمالات تیری ذات میں ہیں۔ اچھا ایک بات ذہن نشین فرما لیں، قرآن کریم کے اندر بھی یہ دو لفظ ساتھ ساتھ آتے ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نماز میں سبحانک اللہم و بحمدک، ابھی آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت سنی
کہ آسمان و زمین کی ہر چیز واحد ہے. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ. تسبیح اور تحمید ساتھ ساتھ آتی ہیں. تسبیح کا معنی ہے کہ اللہ کی ذات میں کمی کوئی نہیں، خامی کوئی نہیں، اور تحمید کا معنی ساری خوبیاں، سارے کمالات، ساری عظمتیں اللہ ہی کی ذات میں ہیں. یہ ساتھ ساتھ ہیں. اس لیے بخاری شریف کی آخری حدیث جب ختم بخاری ہوتی ہے تو محدث اس حدیث پر بیان کرتے ہیں، کلمتان، دو کلمے ہیں، دو لفظ ہیں، دو جملے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، یعنی بڑے آسانی سے پڑھے جا سکتے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بڑے وزنی اور بھاری ہوں گے. حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے پیارے ہیں. وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہاں بھی یہ دونوں لفظ ساتھ آئے. یہ اتنی خوبیاں کیوں ہیں؟ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں، اور ان دونوں کا خلاصہ اللہ کی توحید. خامی کوئی نہیں، اللہ کا حصہ دار کوئی نہیں، شریک کوئی نہیں، کمی کوئی نہیں. عظمتیں ساری وہاں ہیں، خوبیاں ساری وہاں ہیں، کمالات سارے وہاں ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. اے اللہ برکتیں تیرے نام سے، برکتوں والا نام اللہ تیرا ہے، برکت تیری ذات سے ملتی ہیں. یہ حضرت کی برکت ہے، حضرت کی برکت نہیں، اللہ کے نام سے برکت. وتعالی جدک، تیری شان بہت بلند و بالا ہے. ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں، تیرے سوا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا نہیں. کبھی نماز پڑھتے ہوئے غور فرمایا کریں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ. تمام صفات کارسازی کے لائق جتنی خوبیاں اور تعریفیں ہیں، کمالات ہیں، صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. کیوں اللہ کے لیے ہیں؟ اس لیے کہ رب العالمین، ساری کائنات کو پالنے والا جو ہے، وہ دعویٰ ہے، یہ دلیل ہے. ساری تعریفوں کا مالک اللہ کیوں ہے؟ کہ وہ رب العالمین ہے، سب جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن، بہت بڑا مہربان ہے، بہت بڑا رحیم ہے. مالک یوم الدین، روز جزا اسی کا اختیار چلے گا. وہ جس کے لیے فیصلہ کرے گا جنت میں جانے کا، وہ فریق فی الجنہ، اور کسی کے لیے فریق فی السعیر، جہنم میں. کوئی ماں کا لال وہاں روک ٹوک نہیں کر سکے گا، بول نہیں سکے گا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، وہ دن آنے والا ہے، جبریل امین بھی کھڑے ہوں گے، خدا کا فرشتے بھی صف در صف. لا یتکلمون، کوئی بول نہیں سکے گا. بولے گا وہی الا من اذن له الرحمن، جس کو اللہ اجازت دیں گے. کم من ملک فی السماوات، اللہ فرماتے کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں جن کو کوئی گن شمار نہیں کر سکتا. لا تغنی شفاعتہم شیئا، ان کی سفارش بھی کسی کو کام نہیں آ سکتی، سوائے اس کے کہ جس کے لیے بولنے کی اللہ اجازت دیں گے وہ بولے گا. کیا معنی اللہ اکبر؟ اس لفظ پہ غور کیا کریں. جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر، تو اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھ، اللہ سب سے بڑا ہے. اس کی کبریائی کا نقشہ خدا ہمارے دل میں بٹھا دے، پھر اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں جچتی. دنیا اور دنیا کا مال اور دنیا کا حکمران اور دنیا کا افسر، دنیا کے عہدے، اگر ان کی بڑائی ذہن میں آ جائے گی، پھر خدا کی عظمت نہیں رہتی. اللہ کی عظمت، خدا دعا کریں یا اللہ اپنی عظمت کا نقشہ ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دے کہ کوئی چیز کے مقابلے میں نہ جچے. قرآن کہتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہ بھی ایک اسلوب ہے. شاہد اللہ، اللہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، انہ لا الہ الا ہو،
کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ توحید کی گواہی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ والملائکۃ، اور خدا کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، انصاف پر قائم علماء بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ پھر فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ واحد آیت ہے، شروع میں بھی لا الہ الا تو آخر میں بھی لا الہ الا۔ اللہ بھی اپنی توحید کی شہادت دیتے ہیں، خدا کے فرشتے بھی اللہ کے واحد لا شریک ہونے کی شہادت دیتے ہیں۔ وہ اہل علم جو انصاف پر قائم ہے، اولو العلم قائم بالقسط لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ یہی آیت الکرسی کا مفہوم ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ قرآن حکیم میں اس مسئلے کو بڑے عجیب انداز سے سمجھایا گیا۔ مثلا سورہ فاطر کی آیت نمبر 3 ہے، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اور دنیا کے انسانوں، سارے انسانوں کا مخاطب کر فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کے احسانات کو یاد کرو جو تم پر ہوتے رہتے ہیں، اللہ کے احسانات کو یاد کرو۔ حل من خالق غیر اللہ، یہ تو بتاؤ کوئی ایسا خالق ہے اللہ کے سوا، یرزقکم من السماء والارض، جو تمہارے لیے آسمان اور زمین سے روزی کا بندوبست کرتا ہو۔ اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہو، یہ تو بتاؤ آسمان و زمین سے تمہیں روزی کون پہنچا رہا ہے؟ پھر اللہ خود فرماتے ہیں لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اللہ کے سوا خالق بھی کوئی نہیں، رازق بھی کوئی نہیں۔ قرآن کریم خدا کی قسم انسان کے دل و دماغ کو کھول دیتا ہے، لیکن اس کے لیے قرآن کریم کا کھولنا شرط ہے۔ جلد سے اوپر اوپر ہم اس کو چوم چوم کر رکھیں تو ہمارا دل و دماغ نہیں کھلے گا، اس کو کھولنا ضروری ہے۔ جب کھولتا کوئی ہے، نیک نیتی سے کھولتا ہے، اخلاص کے ساتھ کھولتا ہے، چاہت سے کھولتا ہے، تو پھر وہ دل دماغ کی کھڑکیاں کھولتا ہے۔ قرآن کے ساتھ جس کا تعلق صحیح قائم ہو جاتا ہے، وہاں شرک نہیں رہتا۔ بیسویں پارے میں سورہ قصص سے پہلے سورہ نمل ہے۔ 20ویں پارے کے آغاز میں اس میں یہ مسئلہ سمجھایا گیا کہ الہ کا معنی کیا؟ امن خلق السماوات والارض، میرے پیغمبر ان سے پوچھئے کون ہے جس نے آسمان بنائے، زمینیں بنائیں، وانزل من السماء ماء، کون ہے جس نے آسمان سے بارش اتاری، فانبتنا بھی حدائق ذات بہجہ، سرسبز اور لیلات باغات کس نے بنائے؟ یہ 3-4 سوال ہیں۔ کون ہے جس نے زمینیں بنائیں، کون ہے جس نے آسمان بنائے، کون ہے جس نے بارشیں برسائی، کس نے باغات اگائے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم تو ایک کونپل بھی زمین سے نہیں نکال سکتے، نہیں نکال سکتے، تو پھر بتاؤ الہ مع اللہ، پھر اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا؟ الہ کا معنی، الہ اسے کہتے ہیں جو آسمانوں کا پیدا کرنے والا، الہ اسے کہتے ہیں جو زمین کا پیدا کرنے والا، الہ اسے کہتے ہیں جو بارش برسانے والا، زمین میں سرسبز و شاداب باغات بنانے والا۔
لا الہ الا اللہ کا معنی کرتے ہوئے کہیں لا خالق الا اللہ، لا رازق الا اللہ۔ امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین کو سکون بخشا ہے؟ جس زمین پر تم بیٹھے ہو، جس پر چلتے ہو، ساکت ہے، جامد ہے، کوئی پریشانی نہیں، ذرا سا وہ حکم دیتا ہے، اللہ اکبر، بڑے بڑے عقل کے دعوے دار بدحواس ہو جاتے ہیں، ہوش حواس ٹھکانے نہیں رہتے۔ امن جعل الارض قرارا، وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار بخشا، سکون بخشا؟ وجعل خلالها انہارا، وہ کون ہے جس کے زمین کے دامن پر دریا بہائے، نہریں چلائیں؟ وجعل لها رواسیا، وہ کون ہے جس نے زمین کے دامن میں بڑے بڑے پہاڑ رکھے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، دو دریا چلتے ہیں، دونوں درمیاؤں کا پانی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، ذائقے مختلف ہوتے ہیں، یہ درمیان میں آڑ کس نے رکھی، پردہ کس نے رکھا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، بتاؤ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ پھر یہ سارے کارنامے کس کے ہیں؟ الہ کے ہیں۔ یہ کام کرنے والی ذات کون ہے؟ جس کو الہ کہتے ہیں۔ جب کلمہ پڑھیں تو پھر اس جذبے کے ساتھ پڑھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ قرآن کریم میں خود لفظ الہ کا معنی سمجھایا گیا ہے۔ امن یجیب المضطر، بھلا کون ہے وہ جو مجبور اور بے قرار کی فریاد سننے والا ہے؟ تم جب مجبور ہو جاتے ہو، بے بس ہو جاتے ہو، پھر دنیا کے سارے اسباب فیل ہو جاتے ہیں، پھر کس کے دروازے پر دستک دیتے ہو؟ صرف اللہ ہی۔ وہی دروازہ ایسا ہے جہاں انسان مایوس نہیں ہوتا۔ عجیب انداز ہے۔ وہی مجبور مضطر کی دعائیں سننے والا ہے۔ ابھی آپ نے سنا، وہی مجبور مضطر کی دعائیں سننے والا ہے۔ امن یجیب المضطر، مجبور بے قرار بے بس انسان کی فریادیں سننے والا کون؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی مصیبت کو ہٹانے والا کون؟ تو پھر اِلٰہٌ مع اللہ، جب یہ سارے کام صرف اللہ ہی کرتے ہیں تو اس کے سوا پھر کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ اب الہ کا وہی معنی، اس کے سوا کوئی اور حاجت روا ہو سکتا ہے، کوئی اور مشکل کشا ہو سکتا ہے، کوئی اور فریادیں سننے والا ہو سکتا ہے، کوئی اور شفا دینے والا ہو سکتا ہے، کوئی اور اولاد دینے والا ہو سکتا ہے؟ پیغمبروں نے اولاد مانگی تو کس سے مانگی؟ زکریا علیہ السلام نے بیٹا تو کس سے مانگا؟ اللہ ہی سے، اللہ ہی نے عطا کیا۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری، انہوں نے بیماری میں شفا کس سے مانگی؟ اللہ سے، اللہ ہی نے شفا دی۔ یونس علیہ السلام کو مشکل سے نکالنے والا کون؟ مچھلی کے پیٹ میں کس کے دروازے پر دستک دی؟ مجبور مضطر، وہی مجبور مضطر کی دعائیں سننے والا ہے۔ فنادا فی الظلمات، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دریا کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، سارے اندھیروں کے اندر بھی پیغمبر نے اپنی آس نہیں توڑی۔ وہ باہر بھی اسی مسئلے کی تلقین کرتے تھے، لوگوں کو یہ سبق پڑھاتے تھے، وہاں جا کر بھی اس مسئلے کو نہیں بھولے۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا والوں میں سے کوئی میرے حالات کو نہیں جانتا، لیکن ایک ذات جس کے لیے میں یہ ساری قربانی دی وہ مجھے جان رہا ہے، میری فریاد کو سن رہا ہے۔ فنادا فی الظلمات، ان اندھیروں پکار اللہ الہ، وہ بھی الہ، اللہ الہ الا انت، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔
قرآن یہ سبق پڑھا رہا ہے، نبیوں کے قصے ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں۔ نبی سے تعلق اسی انسان کا ہے جس نے نبی کے مشن کو اپنا لیا۔ اللہ کی قسم، جس نے نبی کے مشن کو نہیں اپنایا، نہ اس کا محمد مصطفیٰ کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ دیگر انبیاء کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ میرے دوستو، کسی بھی کام سے آپ جڑے ہوئے ہیں کریں، کاروبار کرتے ہیں خدا برکتیں دے، ملازمتیں کرتے ہیں خدا اس میں کامیابی دے، لیکن آپ کا دل اور دماغ کسی وقت بھی اس عقیدے سے، اس تصور سے خالی نہیں رہنا چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیں، اس دنیا میں میرے رب نے بھیجا ہے، ایک دن وہ واپس بلائے گا۔ یہ کرونا شرونا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس قرآن میں لکھا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، وہی پہنچے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ یہ دجالی میڈیا جو کچھ بکواس کرتا ہے، لکھتا ہے، اس پر ایمان نہ رکھیں، خدا کی ذات پر ایمان رکھیں، خدا کے فیصلوں پر ایمان رکھیں۔ اس دجالی میڈیا کو بند کر سارا خوف ہراس پریشانی ختم ہو جائے گی۔ کیا اس سے پہلے لوگ نہیں مرتے تھے؟ دنیا کب سے بنی ہے؟ اربوں انسان دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے، کوئی دنیا میں سدا رہنے کے لیے آیا ہے؟ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کوئی شخص نہیں مر سکتا، مرے گا تو اللہ کے اذن سے مرے گا، یہ پہلے سے ازل سے فیصلے لکھے ہوئے ہیں۔ اور جب موت آئے گی، اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، لوہے کے قلعوں کے اندر بھی اپنے آپ کو بند کر کے رکھ دو، اگر موت لکھی ہے وہ آ کر رہے گی وہاں۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں میرے دوستو، ان کذاب ابن کذاب اصلی نسلی کذابوں کی بات کو ماننے کے بجائے خدا کے قرآن کو مانو۔ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ قبر میں نجات اسی کی بنیاد پر ہوگی، محشر کے میدان میں رسوائیوں سے بھی اسی قرآن کی بنا پر بچیں گے ہم۔ جنت اور دوزخ کا فیصلہ جو پروردگار عالم کریں گے قرآن کی بنیاد پر کریں گے۔ جس کا قرآن کریم پر ایمان رہا وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ ایک مسلمان کہلانے والا قرآن کو چھوڑ کر کذابوں کی بات مانتا ہے۔ اپنے آپ کو ٹوٹر لیں، میرا خدا کی کتاب کے ساتھ، محمد مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ کتنا تعلق ہے، انشاءاللہ آسانی سے فیصلہ ہو جائے گا۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، جانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر محمد مصطفیٰ اس دنیا میں نہیں رہے تو میں اور آپ نہیں رہیں گے، لیکن یہ جو ہمیں ڈرا رہے ہیں یہ بھی نہیں رہیں گے، لیکن انشاءاللہ میرا اور آپ کا قرآن پر ایمان رہے گا تو ہماری موت بھی راحت والی اور عزت والی ہوگی، اور جو ہمیں ڈرا رہے ہیں ان کی ذلت کی زندگی اور ذلت کی موت ہوگی۔ میرے دوستو، امید کرتا ہوں کہ جو کچھ معروضات میں نے آپ کے سامنے پیش کی بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کہنے کو بھی قبول فرما لے، سننے کو قبول فرما لے، اس کے مطابق یا اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے، ہمارے ایمان کی اور عقیدوں کی اصلاح فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔